یہ جو مذاکرات تھے یہ افغانستان کی خواہش پر ہی ہونے جا رہے تھے. وہ جتنے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کو وہ اپروچ کر رہے تھے, اصرار کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مگر اب ہمیں جو معلومات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ افغانستان نے خود ہی ان مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی ہے. ایسا کیا ہوا جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں جو بتایا، مگر اس کے بیسیکلی چونکہ یہ انہی کی وہاں پر اس لیے ہوا کہ جب پاکستان نے جس طریقے سے ٹی ٹی پی وہاں سے خوارج جو تھے فتنۃ الخوارج وہ حملے کر رہے تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے مطلب دہشت گردی کا بازار گرم رکھا تھا اور روزانہ کے واقعات ہو رہے تھے، تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، وہ برداشت سے باہر ہوگی. اور فائنلی جس وقت پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کیا تو انہوں نے وہ ہاہاکار مچا دی اور شور مچ گیا کہ جی بہت ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان ممالک کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور مقصد تھا کہ بھئی تاکہ کسی طریقے سے پاکستان نے جو ٹرانزٹ ٹریڈ بند کی ریٹیلیشن کے طور پہ یا حملے کیے اور سٹرائک کی جو فتنۃ الخوارج کے لیے، وہ نور ولی کے لیے اور اس طرح، تو وہ اس تمام چیزوں کے لیے ان کو روکنے کا مقصد تھا. اور بیسیکلی یہ وہی طریقہ کار تھا کہ جب بھی ریپریو لی جاتی ہے یا بیچ میں جو ہمیشہ سے ہوا ہے کہ جی آپ نے جب بیچ میں سیز فائر کیا تو آپ نے دوبارہ اپنی پیش بندی کی، نئی جنگ کی یا نئے حالات کی، اور یہی وہ ہمارے جو ارباب اختیار تھے وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ آپ دوبارہ نئے حالات کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ اکٹھا کریں اور دوبارہ نئی اس کی اسٹریٹجی بنائیں، اس کا ہم موقع نہیں دیں گے. آپ کو اس وقت اگر کرنا ہے تو کانکریٹ میجرز اور کانکریٹ ہمارے سیز فائر کی فیصلہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہونا ہے. اور وہی ہوا، جیسے انڈیا نے بھی یہ کیا کہ سیز فائر کہا کریں گے، کیا بھی اور سب چیزیں، مگر اس کو فائنل ٹرمز کنڈیشنز آج تک جو 16 جون کو ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. اسی طرح انہوں نے بھی ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی، کبھی قطر میں کی باتیں، وہاں کچھ چیزیں مان لی، پھر آ کے وہاں سے جو ٹیم ہی چینج ہو گئی اور دوسری ٹیم کو آگے کر دیا. جنہوں نے مانا تھا وہ لوگ گئے نہیں اور اس کی جگہ ٹرکی دوسری ٹیم چلی گئی. تو یہ مقصد ہی ڈیلے کرنا تھا، مقصد 2 pronged وار کرنا ہے. اس وقت چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، یا ہم نے افغانستان کی اتنی سپورٹ کی ہے، میرے اپنے والد نے اتنا ان کا ساتھ دیا، ہم نے ملا عمر نے ان کے لیے کلیئر کٹ ان کو کہا تھا، ہمیشہ انسٹرکشن دی تھی کہ پاکستان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کرنا. اور آج یہ وہ لوگ ہیں جو ملا عمر کی امارت اسلامی افغانستان قائم کر کے بھی ان کے ہی بتائے ہوئے فرمان، جن کو امیر المومنین مانتے تھے، انہوں نے ان کی تمام چیزوں سے ڈفائی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہاتھ بالکل صحیح جوڑ لیا ہے، اور اس وقت وہ ہمارے خلاف کارروائی کر صحیح کہ کل جو مذاکراتی دور تھا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وہ 18 گھنٹوں پر مشتمل تھا، بہت طویل تھا. اور جیسے ہی مذاکراتی ٹیمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتی تھیں یا پہنچ جاتی تھیں یا اس کے قریب ہوتی تھی تو کابل سے ایک کال آتی تھی جس کے نتیجے میں وہ سارا پروسیس وہ ڈی ریل ہو جاتا تھا. تو کابل کے اندر کون بیٹھا تھا جو مذاکرات کو ڈی ریل کر رہا تھا اور انسٹرکٹ کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو؟ دیکھیں، کابل جو ہے وہ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ اتنے تعلقات، ہم دونوں نے مل کے جو جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اس کا تو میں سمجھتا ہوں شمار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات ایسے کروٹ بدل لیں گے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. اور اس میں مجھے یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کابل کا، تو اس میں ان کو ملنا کیا ہے ہم سے، what they want out of us، کہ کیا ہم سرنڈر کر دیں، کیا ہم ان کے کہنے سے اپنا آئین چینج کر لیں، اور جو جس طرح کا یہ مطلب ڈیمانڈز ہیں ان کی، وہ تو ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ جیسے پاکستان نے کوئی خدا نخواستہ ان کے آگے کوئی سرنڈر کیا ہے، یہ سرنڈر ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ اللہ کے فضل سے پاکستانی گورنمنٹ نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا. اور جو آپ کا سوال ہے نا کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل تو ہیں ہی ہیں، اور بھی اگر کچھ دوست ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا. کچھ لوگ اگر ڈبل گیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ونڈو آف اپرچونٹی مل گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیے مطلب 2 فرنٹ وار کر دی جائے، یا اگر 2 فرنٹ نہ بھی ہو تو ایک فرنٹ ہاٹ اور دوسرا فرنٹ جو ہے وہ تھوڑا نرم گرم ہو انڈیا والا،